بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک ایسا واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے چور ڈکیٹ جیسے بڑے سخت دل لوگوں کو بھی ایمان کی دولت نصیب کر دی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے، یہ اللہ کے بہت بڑے بزرگ ہو کر گزرے ہیں، سلطان الاولیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ان کے ذریعے سے فیض کو عام فرمایا۔ چھوٹی عمر میں تھے، کیونکہ اس زمانے میں زیادہ تر لوگ سفر پیدل اور قافلوں کی صورت میں کرتے، اور بالخصوص یہ ایک ایسا زمانہ تھا جب چوری اور ڈکیٹی کا ہر وقت ایک خطرہ سر کے اوپر رہتا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنی امی جی سے کہا جا کر کہ یہ لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ مجھے اجازت دیں میں بھی حج کرنے کے لیے جاؤں۔ اجازت مل گئی، لیکن جب حج کی تیاری حضرت نے شروع کی تو والدہ محترمہ کہنے لگی، بیٹا ایک بات یاد رکھنا، پورے سفر کے اندر اور کبھی زندگی کے اندر جھوٹ نہیں بولنا، آپ سے جیسا کوئی سوال ہو جو سچ ہو وہی کہنا۔ انہوں نے کچھ چند درم دینار بطور ضرورت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تیاری کے لیے اور محفوظ کرنے کے غرض سے تکیے کے اندر سلائی کر کے کہنے لگی، بیٹا اس تکیے کے اندر میں نے آپ کے لیے چند درم دینار رکھ دیے ہیں، جب آپ کو ضرورت ہو یہاں سے نکال لینا۔ اب یہ قافلہ سفر پہ روانہ ہوا۔ چلتے چلتے راستے کے اندر چوروں کا ایک قافلہ، چوروں کا ایک گروہ، اس جو حج کرنے والا قافلہ تھا ان کو انہوں نے گھیر لیا اور ایک ایک کر کے سب سے تلاشی لی اور سب سے پیسہ اور ان کا مال ان سے وصول کر لیا۔ تو حضرت شیخ جو ابھی چھوٹی عمر میں تھے ان کو پکڑا اور تلاشی لی تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ان سے پوچھا کہ ہاں آپ کے پاس کچھ ہے؟ فرمانے لگے ہاں میرے پاس پیسے ہیں۔ تو انہوں نے پھر تلاشی لی، حضرت کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا۔ انہوں نے آخر اس بچے کو پکڑا اور اپنے بڑے کے پاس لے گئے، کہنے لگے کہ یہ معصوم چھوٹا بچہ ہو کر ہمیں بار بار یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، جبکہ ہم تلاشی لیتے ہیں تو ان کے پاس کچھ نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے، لوگ تو ہم سے پیسے چھپاتے ہیں اور ہم ان سے تلاش کرتے ہیں، نکلتا کچھ نہیں، لیکن پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں میرے پاس پیسے ہیں۔ اس لیے اب آپ ان سے پوچھ لیں۔ جب بڑے سردار نے پوچھا ہاں بتائیں آپ کے پاس کچھ ہے؟ فرمانے لگے جی میرے پاس ہے۔ انہوں نے کہا اچھا بتائیں کہاں ہے؟ فرمانے لگے یہ تو جو تکیہ ہے اس کے اندر میری امی نے مجھے سلائی کر دیے اور اسی کے اندر پیسے محفوظ ہیں۔ جب وہاں سے نکالے گئے واقعتاً پیسہ نکلا، تو انہوں نے کہا ہاں آپ لوگ تو پیسہ ہم سے چھپاتے ہیں، کیونکہ ہمارا تو کام ہے کہ لوگوں سے پیسہ چھین لینا، لوگ ہم سے چھپاتے ہیں اور آپ ہمیں بتا رہے تھے۔ فرمانے لگے میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ میری امی نے مجھے یہ کہہ کر، یہ تیار کر کے، میرا ذہن بنا کر روانہ کرتے وقت یہ الفاظ انہوں نے کہے، بیٹا کہ آپ نے کسی کے سامنے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، لہٰذا جب مجھے میری امی نے یہ الفاظ کہہ کر اس سفر کے لیے روانہ کیا ہے تو میں کیسے آپ کے سامنے غلط بیانی کروں۔ یہ الفاظ اس طرح ان کے دل کے اوپر اثر کر گئے، دل میں کہنے لگے کہ یہ تو چھوٹا بچہ ہے، ماں کے کہنے کے اوپر اپنا پیسہ نہیں چھپا رہا، لوگ تو ہم سے چھپاتے ہیں، ماں نے کہا اس لیے یہ پیسہ ظاہر کر رہا ہے۔
تو دیکھیں ایک معصوم بچہ ماں کے کہنے کے اوپر اتنا عمل کر رہا ہے. ہم کتنے بڑے ظالم ہیں کہ ہم اپنے اللہ کے نافرمان بنے ہوئے ہیں, ہم اپنے مالک کے نافرمان بنے ہوئے ہیں. اس واقعہ نے ان کے دل کے اوپر ایسا اثر کیا کہ فوراً توبہ طیب ہو گئے اور اللہ سے معافی مانگ کر کہنے لگے, اے میرے مالک, ہم سے جو ہوا ہمیں وہ معاف فرما, آج کے بعد ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے, جو ہم سے ہو چکے اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں معاف فرما. تمام سامعین سے, تمام بالخصوص اپنے بچوں سے, جوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو جھوٹ ہے یہ زندگی کا سب سے بڑا خسارے والا راستہ ہے. اور شاد رکھیں جھوٹ کے اندر کبھی کامیابی نہیں, کامیابی اور نجات سچائی کے اندر ہے. اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی سچ کے سرچشمہ, سچ کے بانی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جو اس سچ کے راستے کو اپناتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی عزتیں دیتا ہے, آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرماتا ہے. جھوٹ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, سچ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ نجات والا ہے اور شیطان کا ہر طریقہ ضلالت, گمراہی اور ہمیشہ تباہی کا راستہ ہے. اس لیے یہ جو جھوٹ ہے یہ ایک ایسی بری حرکت ہے جس کو یہ عادت پڑ جائے اس سے زندگی بھر یہ عادت نکل بھی نہیں سکتی اور کبھی وہ زندگی کے اندر مشکلات سے بھی نہیں نکل سکتا. سچ ایک ایسا عمل ہے کہ بے شک بظاہر کچھ دیر کے لیے سچ کہنے سے مشکلات پیدا بھی ہو جائیں, لیکن عزت, وقار, شان, کامیابی جو ہے وہ سچ کے اندر ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان سچ کہتا ہے اس کے منہ سے خوشبو نکلتی ہے اور جب جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے. اس لیے میں تمام سننے والے سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کے اندر سچ کو شامل کر لو, اپنی عادت سچ پہ لے جاؤ, اپنی زبان پہ سچ لے آؤ, کردار کے اندر سچ لے آؤ, اپنے معاملات میں سچائی لے آؤ. جب ہمارے معاملات میں سچائی آئے گی, ہمارے دیکھنے میں سچائی آئے گی, بولنے میں سچائی آئے گی, کردار کے اندر سچائی آئے گی, دن رات کی زندگی میں سچائی آئے گی, اللہ آپ کو عزتیں نصیب فرمائے گا. جب زندگی کے اندر سچ نہ ہو پھر قدم قدم کے اوپر پریشانیاں ہوں گی. اللہ ہمیں ایسا سچ نصیب فرمائے کہ ہمارے کردار, ہماری زبان, ہمارے الفاظوں کے اوپر اللہ وہ سچ جاری فرما دے جس سچ کے اندر مخلوق خدا کی بھلائی ہو. اور بظاہر بے شک ہمیں اس کے اندر نقصان, خسارہ بھی نظر آئے, لیکن کامیابی سچ کے اندر ہی ہے. حضرات گرامی, ہمارے اس چینل کا مقصد میری اور پوری انسانیت کی زندگی میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آ جائے, یہ ہے ہمارے اس چینل کا مقصد. میں تمام سننے والوں سے یہ گزارش کرتا ہوں ایک تو اس چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں اور لوگوں کو بھی اس کے لیے کہیں. جتنے لوگ آپ تیار کر کے اس کے ساتھ جوڑیں گے, جب تک وہ دین کے ساتھ جڑے رہیں گے دین سے ان کا تعلق جڑا رہے گا. جتنے لوگ آپ تیار کر کے لائیں گے جب تک وہ دین سنیں گے, اللہ جتنا سننے والوں پہ راضی ہوگا تیار کرنے والے کو بھی اس کا برابر ثواب نصیب فرمائے گا. پھر ان میں سے جتنے لوگ عمل کے لیے قدم اٹھائیں گے, عمل کریں گے, تو اللہ عمل کرنے والوں کو جتنا اجر نصیب فرمائے گا تیار کرنے والے کو بھی برابر کا اجر نصیب فرمائے گا. اس لیے کوشش کریں, یہ صدقہ جاریہ ہے. دنیا کی زندگی کے لیے ہم بڑی کوشش کرتے ہیں, آخرت کی زندگی کے لیے بھی کوشش کریں اس لگن کے ساتھ, اس شوق اور جذبے کے ساتھ کہ اللہ کی مخلوق کی زندگی میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آ جائے. اس یقین کے ساتھ آپ اس کے لیے ضرور کوشش کریں گے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.